بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: صبح تک اللہ فرشتہ مقرر کرتا ہے، شیطان صبح تک قریب نہیں آتا۔ سوال: کس وقت سونے سے رزق کی برکت ختم ہوتی ہے؟ جواب: مغرب اور عشاء کے درمیان۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر مسواک کرنے کا حکم دیا گیا تھا؟ جواب: مسلسل اور بار بار۔ سوال: حدیث کے مطابق مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا کون ہے؟ جواب: جو زیادہ عبادت کرتا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کس مخلوق کی باتوں میں آ کر جنت کا پھل کھایا؟ جواب: شیطان کی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے دوران برکت حاصل کرنے کے لیے کس طریقے سے کھانے کا حکم دیا؟ جواب: برتن کے کنارے سے کھائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم برتن میں سے کچھ کھاؤ تو اس کے کنارے سے کھاؤ اور درمیان کو نہ چھوڑو، کیونکہ برکت کنارے سے نازل ہوتی ہے۔ سنن ابو داؤد۔ سوال: عورتوں کا کھڑے کھڑے بال باندھنے سے گھر میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: غربت کا سبب۔ سوال: حدیث کے مطابق قیامت کے دن سب سے زیادہ بدحال کون ہوگا؟ جواب: وہ جس کا دو چہروں اور دو زبانوں والا یعنی منافق کو۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والے لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: صرف چند لوگ۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی نسل انسانی کا آغاز کیسے ہوا؟ جواب: جنت کے نکالنے کے بعد۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی کے بعد اللہ نے کون سا عذاب بھیجا؟ جواب: طوفان کا۔ سوال: جالوت کو کس نبی نے قتل کیا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال: کون سی سورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے پڑھ کر جسم پر پھیرتے تھے؟ جواب: سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ صحیح بخاری۔ سوال: اللہ پاک نے جنات پر قابو پانے کے لیے کس نبی کو طاقت عطا فرمائی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال: کینسر کے مریضوں کے لیے پھلوں میں سے کون سا پھل زیادہ فائدہ مند ہے؟ جواب: کیوی کا پھل۔ سوال: گھر میں داخل ہوتے وقت کون سا کام کرنا برکت کا سبب ہے؟ جواب: سلام کہنا اور ذکر اللہ کرنا۔ سوال: درخت کے نیچے پیشاب کرنے سے کیا نقصان ہے؟ جواب: غربت کا سبب۔ سوال: حدیث کے مطابق کس عمل کو گھر میں برکت کے لیے اہم قرار دیا؟ جواب: جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے۔ سوال: حدیث کے مطابق سورۃ الفاتحہ کی آخری آیات غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنے سے کون سا مخلوق روتا ہے؟ جواب: شیطان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اور وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو شیطان روتا ہے اور کہتا ہے کہ افسوس، اس نے نجات پا لی،
اور میرے خلاف حجت تمام ہو گئی۔ مسند احمد۔ سوال، فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخل ہوتے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس سورت کی تلاوت فرماتے تھے؟ جواب، سورۃ الفتح۔ سوال، حضرت داؤد علیہ السلام کی رہائش گاہ کہاں تھی؟ جواب، بیت لحم۔ سوال، مکہ مکرمہ کس دن کو فتح ہوا؟ جواب، اتوار کو۔ سوال، حدیث کے مطابق مسواک کا کیا فائدہ بتایا گیا؟ جواب، پہلا منہ کی صفائی، دوسرا رب کو راضی کرنا۔ سوال، وہ کون سا ملک ہے جہاں ہر سال 15,000 ٹن چنگم کھائی جاتی ہے؟ جواب، فرانس۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے لیکن ہمیشہ سچ بولتا ہے؟ جواب، آئینہ۔ سوال، زیر ناف بالوں کو 40 دن سے زیادہ رکھنے کا کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب، غربت کا سبب۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر میں کس کام کے کرنے سے منع فرمایا؟ جواب ہے، سفر کے مہینے کو منحوس کہنے سے منع فرمایا۔ اسلام میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا ایک غلط فہمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی واضح طور پر نفی کی ہے کہ سفر کے مہینے یا کسی اور ایک حدیث میں ہے، صحیح بخاری میں ترجمہ، کوئی بیمار معتدی نہیں ہوتی بغیر اللہ کی اجازت کے، اور نہ ہی بدشگوانی کوئی حقیقت رکھتی، اور نہ ہی حامہ ایک پرانا عقیدہ کے پرندے کی شکل میں روحیں آتی ہیں، اور نہ ہی سفر کوئی منحوس مہینہ ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں کسی مہینے کو منحوس سمجھنے کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ جاہلانہ تصورات ہیں جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ رہی بات کالے چنے کے دانے صرف صدقہ دینے کی، تو اسلام میں کوئی مخصوص حکم نہیں ہے کہ کالے چنے ہی صدقہ کریں۔ صدقہ دینا مستحب ہے اور اس کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ سوال، تمباکو نوشی کا اثر انسان کے کون سے اعضاء کو متاثر کرتا ہے؟ جواب، دل کا دورہ۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے کون سی جگہ پر آرام کیا؟ جواب، کوہ جودی پر۔ سوال، دنیا میں سب سے زیادہ غربت کی شرح کس ملک میں ہے؟ جواب، انڈیا میں، جو کہ 33%۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی کے بعد اللہ نے کون سا عذاب بھیجا؟ جواب، طوفان کا۔ سوال، درختوں میں سب سے زیادہ آکسیجن دینے والا کون سا ہے؟ جواب، پیپل کا درخت۔ سوال، سورۃ الفاتحہ کے صحابی کے ذریعے ایک شخص کو سانپ کے ڈسنے سے شفا دی گئی۔ جواب، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو سانپ نے ڈس لیا۔ اس کے ساتھیوں نے صحابہ اکرم سے دعا کی، درخواست کی۔ ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو وہ فوراً شفا یاب ہو گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الفاتحہ میں شفا ہے، صحیح بخاری۔ سوال، دعا کی قبولیت کے لیے کون سی وقت سب سے زیادہ معروف ہے؟ جواب، اذان اور اقامت کے درمیان۔ صحیح مسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، یہ احادیث اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا مستجاب ہوتی ہیں، اور یہ وقت دعا کے قبولیت ہونے کے لیے بہت زیادہ خاص سمجھا جاتا ہے۔